السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھے تھے ان میں ہم نے بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ مثلا دراسا کو ہمیں پڑھنا ہے دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دراسا، یعنی بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ زبر کو نہیں کھینچیں گے، زیر کو بھی بالکل نہیں کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے پیش کو بھی جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایک فارمولہ بیان کیا گیا ہے اور ایک رول بیان کیا گیا ہے، اور رول یہ ہے کہ اگر زبر کے بعد الف آ جائے تو اب ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر زبر کے بعد الف آ جاتا ہے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر زیر کے بعد یا آ جائے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ کل سمجھائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر پیش کے بعد واو ساکن آتا ہے تو اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کو بھی ہم اگلے سبقوں میں لیں گے اور اگلے اسباق میں ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ کس طریقے سے پیش کے بعد اگر واو ساکن آ جائے یا زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تو کس طریقے سے ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ بہرحال آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے، تختی نمبر 4 ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ تو سبق شروع ہونے سے پہلے، سبق سننے سے پہلے ہم قاعدے کو لے کر بیٹھ جائیں تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ یہاں سے ہے، اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ضا الف زبر ضا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اس کو ہم بار بار پڑھیں اور بار بار ہم پریکٹس کریں تاکہ ہمیں پڑھنا آسان ہو جائے اور پڑھنے کا طریقہ کا علم اور پڑھنے کا طریقہ ہمیں آ جائے۔ اب چلتے ہیں آگے کو کہ یہ ملے وہ حروف ہم کس طریقے سے ملائیں گے، یہ چند حروف کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اب آگے کی طرف، اور یہ چند حروف ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ملائیں گے۔ دیکھیے زا الف زبر زا، یہ ہمارے یہاں بھی آ گیا تھا، بالکل وہی ہے۔ زا الف زبر زا، زا الف زبر زا، دال زبر دا، دیکھیے پیچھے بتایا تھا کہ زبر بالکل نہیں کھنچے گا، بالکل وہی ہے۔ زادہ زادہ، خا الف زبر خا، فا زبر فا خافا، تا الف زبر تا، با زبر با تابا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا جاہا، دال زبر دا جاہدا، حا الف زبر حا،
سین زبر سا حا سا با زبر با حاسبا جیم پیش جو جیم پیش جو بالکل نہیں کھینچیں گے نون الف زبر نا جنا ہا پیش حو جناح جو ناح حو بالکل اس طریقے سے پڑھیں گے شین الف زبر شا را زبر را شارا با زبر با شاربا فا زبر فا را الف زبر را فرا غین زبر غا فراغا خا الف زبر خا دال زبر دا خادا عین زبر ع خادع قاف الف زبر قا تا زبر تا قاتا لام زبر لا قاتلا صاد الف زبر صا با زبر با صابا را زبر را صابرا تا زبر تا عین الف زبر عا تعا لام زبر لا تعالا یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا یہ ہمارا آج کا سبق تھا اس میں ہم نے بتایا ہے کہ اگر زبر کے بعد الف آ جاتا ہے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اس کو ہم دھیان سے سمجھیں اور اس کے لیے بار بار ہم کوشش بھی کریں کہ کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے اور جیسے میں نے پڑھ کر بتایا ہے اس کو بار بار سنیں اور بار بار اس کی پریکٹس کریں تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے چونکہ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے قرآن کریم چونکہ ہمارے لیے آخرت کا بھی ذریعہ ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں تو قرآن کریم کو ہم صحیح پڑھنا سیکھ لیں تو یہ قاعدہ یہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا یہ ذریعہ ہے آلہ ہے تو اس لیے ہمیں اس کو صحیح سے پڑھنا ہوگا اگر ہم نے قاعدے کو صحیح سے پڑھ لیا تو ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنا آ جائے گا تو بہرحال ایک ایک لفظ کو بار بار ہم سنیں بار بار ہم پریکٹس کریں پھر اگلا لفظ ہم سنیں پھر اس کی پریکٹس کریں اس طریقے سے ہم سیکھنے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ہم لگائیں اگرچہ ویڈیو 2-4 منٹ کی ہوتی ہے لیکن ہم پریکٹس کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں چاہے ہمارا آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے چونکہ اصل ہے صحیح پڑھنا غلط پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن صحیح پڑھنا یہ اصل ہے اور صحیح پڑھنے پر ہی ثواب ملتا ہے غلط پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کو بھی شیئر کریں اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ اگر کوئی شخص اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا قرآن کریم صحیح کرتا ہے تو آپ کے لیے یہ ذریعہ آخرت بن جائے گا اور جیسے وہ اپنا قرآن کریم ٹھیک کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔